علیکم میرے عزیز دوستو، صدقہ اور خیرات کیا ہے؟ واٹ از صدقہ اینڈ خیرات؟ زکوٰۃ فطرہ کے علاوہ نفلی طور پر عبادت کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے صدقہ خیرات کہا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسلام میں تو تکلیف پہنچانے والی کسی چیز کو راستہ سے ہٹا دینا کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ کی توفیق بندوں کے لیے ایک انعام ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں بہت ساری بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے اسلام میں کہ ہمیں صدقہ کرتا رہنا چاہیے۔ انسان مصیبت، بلاؤں، پریشانیوں سے بچتا رہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس سے بندوں کے گناہ بھی معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اس طرح گناہوں کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی روزی اور دولت کو دوسرے پر خرچ کرنا کوئی معمولی یا آسان کام نہیں بلکہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ آدمی کو خود کے اتنے کام اور ذمہ داریاں ہیں کہ انہیں پورا کرنا آج کے اس مہنگائی کے دور میں کتنا بڑا کام ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ پھر اس کے اوپر غریب مجبوروں کی اور مدد کرنا یا اور بڑی بات ہے۔ آدمی اگر ہمت کر کے یہ نیک کام کر گزرتا ہے اور لگاتار کرتا رہتا ہے تو اس کے بدلے اللہ پاک اس کی بھی ساری ضرورتیں پوری فرماتا ہے، اور اللہ پاک اس کی اتنی مدد کرتا ہے جتنی مدد شاید ہی اس شخص نے کبھی سوچی ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ موت کے وقت اس کی روح بڑی آسانی سے قبض ہو جاتی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں پوشی کے موقع پر اللہ پاک اس سے راضی ہوگا۔ اگر ہم کچھ بھی صدقہ خیرات اپنے حساب سے کرتے ہیں، خرچ جتنی ہماری حیثیت ہو، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک گناہ گار عورت تھی، وہ ایک کنویں سے گزرنے لگی تو وہ ایک کتا بیٹھا تھا جو پیاس کے مارے مرنے جیسے ہو رہا تھا۔ عورت کو اس کی حالت پر ترس آ گیا، وہ رک گئی۔ کسی طرح بڑی مشقت محنت سے اس عورت نے کنویں میں سے پانی نکالا اور اس کتے کی پیاس بجھائی۔ اللہ کو اس گناہ گار عورت کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس صدقے کے بدلے اللہ پاک نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو بخش دیا۔ ماشاءاللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ اللہ کی بنائی ہر مخلوق، چاہے انسان ہو یا جانور، کے کام آنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اسلام میں اسے بھی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو دکھیوں کے کام آنے، ان کی مدد کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابو رئیس خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے کسی بھائی کو جس کے بدن پر ضرورت کے مطابق کپڑے نہ ہوں اگر ان کو کپڑا دے تو یہ ایک صدقہ کہلائے گا۔ اسے کپڑے پہنائیں گے یا دیں گے، اللہ پاک اسے جنت کا ہر جوڑا پہنائے گا۔ اور جو کسی بھوکے بھائی کو کھانا کھلائے گا، اللہ پاک اسے جنت کے میوے کھلائیں گے۔ جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا، اللہ پاک اسے جنت کا مہر بند شربت پلائیں گے۔ آج کل کے لوگ بس پیسے جمع کرنے میں لگے ہیں، 1 روپے غریبوں پر خرچ کرنے میں 10 بار سوچتے ہیں۔ لاکھوں روپے کماتے ہیں مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اللہ جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں بنا سوچے سمجھے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ جمع پیسے زندگی اور اچھی جینے میں کام آئے گی۔ سوچو اگر زندگی ہی نہ رہے یا کسی خطرناک بیماری میں ہی وہ سارا پیسہ منٹوں میں ختم ہو جائے، یہ بات کوئی نہیں سوچتا۔ خیر کیا ہم نے کبھی سوچا اللہ پاک ہماری ہر چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری فرماتا رہتا ہے، ہمیں پانی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، سانس لینے کے لیے ہوا دیتا ہے جس سے ہم زندہ ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ایک پل میں بارش بند کر دے جس سے ندی
تالاب سوکھ جائیں اور کھانے پینا ملنا بند ہو جائیں تو اس سے کیا ہوگا، اس سے ہم جی نہیں پائیں گے، ہو جائے۔ لیکن اللہ پاک نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ بڑا مہربان، رحم اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر خدا ہمیں اتنا دے رہا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کچھ دینے میں کیوں پیچھے رہیں۔ اگر ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کسی کی مدد کریں گے تو ہمارا رب بھی بہت خوش ہوگا اور ہمیں ہمیشہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ انسان کی یہ سوچ غلط ہے کہ ہم جو کماتے ہیں وہ سب ہمارا ہی ہے۔ یہ سوچو کہ ہمیں اوپر والا رزق دے رہا ہے تو اس لیے ہمیں وہ پیسہ دوسروں پہ بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اگر وہ بند کر دیا تو کیا ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسان کھیتی کرتا ہے، اس کی فصل میں سے بہت سے دانے پرندے چرندے کھا جاتے ہیں۔ اس سے کسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ جانور کھا جاتے ہیں اس کے بدلے کسان کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے، جو بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ہمیں صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔